چل دیے دنیا سے سب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے کہ قارون کون تھا، کیسا تھا، پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، اور آج انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق کیوں ٹھہرا، یہ کون سی باطنی بیماری کا شکار تھا، اور پھر قارون کتنا مالدار تھا، کتنی دولت تھی، کتنا بڑا خزانہ تھا اس کا، یہ بھی آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، خوبصورت بھی تھا، اسی لیے اس کو منور بھی کہا جاتا تھا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تورات کا بہت زبردست قاری تھا۔ پہلے یہ مفلس تھا، نادار تھا، ایک غریب اور مسکین آدمی تھا، اور جب یہ غربت کے عالم میں تھا اس وقت اس کے اندر بڑی عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، وقت وہ آیا کہ اس کے حالات نے پلٹا کھایا اور یہ بہت زیادہ دولت مند ہو گیا، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کا سردار بنایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مالدار ہوا، اور اتنا مالدار ہوا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور وہ لوگ اس کی چابیوں کے بوجھ سے تھک جایا کرتے تھے۔ جو ہی یہ مالدار ہوا اور اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوئی تو یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے قارون کی یہ دولت، یہ ریل پیل دیکھ کر قارون سے کہا کہ قارون، اپنی دولت پر اور اپنے مال پر اتراؤ نہیں، تکبر نہیں کرو، غرور نہیں کرو، اور دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے عمل کرو، اور دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہوگا اسے مت بھولو۔ دنیا میں انسان کا حقیقی عمل یہ ہے، حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے کام کرے، اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے، صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بنی اسرائیل نے قارون سے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تو جس طرح مالک کریم تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرو، ظلم کر کے، سرکشی کر کے، بغاوت کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ عبادت کر کے اس پر خوش ہونا یہ اچھا ہے، لیکن گناہ کرنا اور پھر اس پر خوش ہونا یہ بہت برا ہے۔ تفسیر سراج الجنان کے اندر قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری حافظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اترانا حرام، لیکن شکر کی خوشی یہ عبادت ہے۔ غرور، تکبر، بغاوت، سرکشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت، یہ وہ عمل ہے جس کا انجام ہلاکت، بربادی اور نام و نشان کا مٹ جانا ہوا کرتا ہے۔ دنیا و آخرت کا نقصان انسان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔
مال و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر قارون متکبر بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دولت ویلتھ کی وجہ سے یا پیروکار فالورز ہونے کی وجہ سے یا مددگار ہونے کی وجہ سے تکبر کرنا، یہ تکبر کی سب سے بری قسم ہے، اور قارون اسی قسم کے تکبر میں گرفتار تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ دولت اور ویلتھ کی بنیاد پر تکبر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے کہ جو ایک گھوڑے کا مالک ہوتا ہے اور پھر گھوڑے کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے، اور جب گھوڑا مر جاتا ہے تو پھر ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قارون سے کہا گیا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ گویا کہ قارون کو کہا جا رہا تھا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ گویا کہ قارون کو کہا جا رہا تھا یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ گویا کہ قارون کو کہا جا رہا تھا قبر میں تو تنہا اکیلا جائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا۔ لیکن قارون دولت کے نشے میں بدمست ہو کر یہ ساری نصیحتیں ماننے سے انکاری ہو چکا تھا۔ نصیحت سننے کے بعد قارون کا رد عمل یہ تھا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ قارون کہنے لگا قال اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ جو مال و دولت مل رہا ہے یہ تو میرے نالج کا کمال ہے، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، میں ایک علم جانتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سارا سونا چاندی اور خزانہ مل رہا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ قارون تورات کا علم جاننے والا تھا، اور ایک تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قارون کیمسٹری جاننے والا تھا۔ قارون نے کیمسٹری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سیکھی تھی، اور یہ اس کے ذریعے سے تانبے کو گولڈ بنا لیتا تھا، اور ایک اور دھات تھی جس سے یہ چاندی بنا لیا کرتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ قارون جس علم کا بیان کر رہا تھا اس علم سے مراد علم زراعت یا علم تجارت یا دیگر کچھ صنعتوں کا علم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قارون کے ان جملوں سے خود پسندی کا عنصر، خود پسندی کا ایلیمنٹ بہت واضح تھا، اور خود پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے، یہ سوچے کہ نعمت یا دولت کوئی بھی چیز جو میرے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ میری اپنی کوالٹیز کی وجہ سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری اطال اللہ امورہ بیان فرماتے ہیں کہ خود پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ نیک عمل کی توفیق یا پھر دولت یا نعمت جو میرے پاس ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اپنے نفس یا مخلوق کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خود پسندی کی جو ضد ہے وہ ہے احسان، اور احسان یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ نیک عمل کی توفیق یا جو نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ملی ہے۔ یاد رہے کہ خود پسندی کی جو ضد ہے وہ ہے احسان، اور احسان یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ مجھے جو بھی عمل خیر کی توفیق ملی ہے یا نعمت ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ خود پسندی کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تائید الہی سے، توفیق الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ خود پسندی کا ایک بڑا نقصان ہے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا،
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ ایک مرتبہ قارون اپنی زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ مفہومی ترجمہ میں نے اس کا بیان کیا ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری زید لطفہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون سونے کی زین پر سوار اور بڑا مہنگا جوڑا پہنے اپنے ہزاروں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے آیا، اور قارون کے غلام بھی بیش قیمت بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس شان و شوکت اور جاہ و حشمت کے ساتھ قارون اپنی قوم کے سامنے آیا۔ جب قوم نے قارون کو دیکھا تو جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے کہ واہ کیا بات ہے قارون کی، اس کو تو بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی دولت ملی ہے، کاش یہ ہمیں بھی ملتا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ شو آف کرنا یہ کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اور یوں ہی وہ لوگ جو شو آف کرنے والے ہیں انہیں دیکھ کر مال کی حسرت کرتے رہنا، دولت کی حسرت کرتے رہنا، بڑے بڑے مکانات کی حسرت کرتے رہنا، یہ بھی کوئی اچھے لوگوں کا اور متقی اور پرہیزگار اور تقوی والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ قارون کو زمین میں دھنسانے کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار چلے گئے تو آپ نے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی ایک ذمہ داری لگائی۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ لوگ قربانی پیش کریں، اور اس قربانی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی قربانیوں کو لیتے تھے اور ان کو مذبح خانے میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے اصول یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو کھا جایا کرتی تھی. جس کی قربانی کو آگ کھا جائے وہ قربانی مقبول کہلایا کرتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں کھایا کرتی تھی وہ قربانی مردود ہوا کرتی تھی. قارون ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نبوت کے مقام پر آپ فائز ہیں، اور بنی اسرائیل کی قربانیوں کے معاملے پر آپ نے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے دی ہے، ان کو مقرر کر دیا ہے، جبکہ میں تورات کا اچھا قاری ہوں، تورات اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہوں. میں اس بات پر صبر نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہارون علیہ السلام کے پاس ایسا اعلیٰ منصب ہو. اصل میں قارون کو ہارون علیہ السلام سے حسد ہو چکا تھا، اور یہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی عزت اور آپ کے اس منصب کو دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن یہ چونکہ حسد کا شکار تھا، اس نے کہا میں اس بات کو تسلیم ہرگز نہیں کروں گا اور میں آپ کی بات کی تصدیق بھی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سارے سرداروں سے کہا کہ تمام سردار اپنی اپنی لاٹھیاں، اپنے اپنے عصا لے کر آ جائیں. تمامی سردار اپنے اپنے عصا، اپنی اپنی لاٹھیاں لے کر آ گئے. انہیں ایک جگہ پر رکھا گیا اور بنی اسرائیل ساری رات اس جگہ کا پہرا دیتے رہے. جب صبح اٹھے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز ہو چکا تھا اور اس پر پتے بھی اگ چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون، کیا تم نے یہ دیکھا؟ قارون کیونکہ خود پسندی کا شکار،
दुनिया की दौलत के नशे में बदमस्त होकर गोया कि अपने हवास खो बैठा था, ये कह रहा था कि ये तो आपके जादू का कमाल है, आपके जादू के कमाल से तो ये कोई बात अजीब ही नहीं है। बहरहाल हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कारून से बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलते रहे और बातचीत करते रहे, इसे समझाते रहे, लेकिन ये मुसलसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ देता रहा, अदावत करता रहा, दुश्मनी करता रहा। कारून के पास चूंकि बहुत सारा सोना था, ये केमिस्ट्री जानता था और तांबे को सोना बना लिया करता था, तो मदनी चैनल के नाज़रीन इसने अपना एक बहुत बड़ा घर बनाया और घर का एक सोने का बहुत बड़ा दरवाजा बनाया। बनी इसराइल के लोग इसके पास आया करते थे, ये उन्हें खाना खिलाया करता था, वो इसके सामने चुटकुले सुनाया करते थे और ये चुटकुले सुनकर हंसा करता था। ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इनके साथ आकर नेगोशिएशन करने लगा और ये तय पाया कि मैं अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात की मद में दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की बात को कबूल फरमा लिया। 1000वां हिस्सा जब इसने घर जाकर कैलकुलेट किया तो ये हैरान रह गया कि तो बहुत ज्यादा माल बनेगा, बहुत ज्यादा दौलत बनेगी जो देनी पड़ेगी। आज भी हम अपने माशरे में देखते हैं लोगों के पास बहुत दौलत होती है, बहुत माल व असबाब होते हैं, लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है और वो माल कैलकुलेट करते हैं तो बाज़ का जब वो देखते हैं कि 1 करोड़ रुपया मुझे ज़कात में अदा करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए ज़कात में अदा करना पड़ेगा, तो फिर लोग जो है वो इसमें पसो पेश से काम लेते हैं। चले थोड़ी थोड़ी करके अदा कर देंगे, हाँ दे देंगे, दे ही रहे हैं, देते ही रहते हैं, नहीं इस तरह के बहाने बनाकर ज़कात की अदायगी में पसो पेश भी करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन ये अच्छा काम नहीं है। अगर आप साहिब निसाब हैं और शराइत पाई जा रही हैं और आप पर ज़कात लाजिम होती है तो दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक मुकम्मल ज़कात और फौरन और सारी की सारी अदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत और तरक्की भी अता फरमाएगा। बहरहाल कारून ये इरादा कर चुका था कि मैं ज़कात के नहीं दूंगा और इससे आगे बढ़कर कारून ने एक चाल चली। कारून ने एक जमात को जमा किया और उस जमात से मशवरा करने लगा और उस जमात से कहने लगा कि देखो तुम लोगों ने हर बात में मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत की है, उनकी फरमाबरदारी की है, अब वो तुम्हारा माल तुम्हारी दौलत भी तुमसे छीन लेना चाहते हैं, अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। जमात बोली कि तुम हमारे बड़े हो और जो तुम फैसला करोगे हम तुम्हारी बात को इंडोज करेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे। चुनाचे कारून ने जमात से कहा कि फलां बदचलन औरत के पास चले जाओ और उसके साथ ये तय कर लो कि हम तुम्हें 1000 दिरहम या 1000 दिनार देंगे, तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगा दो। और कारून जमात से कहने लगा कि जब तुम लोग ये काम कर लोगे तो बनी इसराइल भी मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ देंगे। चुनाचे जमात इस बात पर तैयार हो गई कि हम मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगवाएंगे। बदचलन औरत के पास पहुंचे और उसको 1000 दिरहम दिए और उसे इस बात पर आमादा कर लिया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार बनी इसराइल कर रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और आकर हमें वाज़ व नसीहत फरमाएं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने आकर के इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी पर तोहमत लगाए उसे 80 कोड़े मारे जाएं और जो शख्स बदकारी करे उसे 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर उसकी बीवी भी हो इसके बावजूद भी बदकारी करे तो उसे संसार किया जाए यहां तक कि वो मर जाए। कारून खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या ये हुक्म हमारे लिए है या आपके लिए भी है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हुक्म रब्बी हर एक के लिए है। कारून कहने लगा कि बनी इसराइल का ख्याल है कि आपने फलां औरत के साथ बदकारी की है, माअज़ल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उस औरत को बुलाओ। औरत को बुलाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूं उस रब की जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ा, शक किया और उसमें से रास्ते बनाए और तौरात नाजिल की,
सच सच मामला क्या है बता दो। औरत डर गई और अल्लाह के रसूल पर बहतान लगाने की जुर्रत न कर सकी। अपने दिल में कहने लगी कि इससे बेहतर तो ये है कि बंदा तौबा कर ले, और कहने लगी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, कारून जो कुछ कह रहा है ये झूठ है। मुझे इसने और इसकी जमात ने कसीर माल देकर, बहुत सारी दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि मैं आप पर गुनाह की तोहमत लगाऊं। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरा रसूल हूं तो तू कारून पर अपना अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वही फरमाई कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमने जमीन को आपके ताबे कर दिया है, आप जो हुक्म देंगे आपकी इताअत की जाएगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि जिस तरह मैं फिरऔन की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं, ऐसे ही मैं कारून की तरफ और तुम सब की तरफ भी रसूल बनाकर भेजा गया हूं। जो कारून का साथी है वो कारून के साथ रुका रहे, और जो मेरा साथ देने वाला है वो अलग हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनने के बाद वो लोग जो कारून के इर्द गिर्द खड़े थे वो उसको छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अब कारून बाकी था और इसके साथ 2 अफराद बाकी थे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा कि इसको पकड़। ये आपका हुक्म पाना था कि कारून और उसके दोनों साथी घुटनों तक जमीन में धंस गए। फिर वो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की कसमें देते थे और मिन्नतें करते थे, वास्ते देते थे, अपनी कराबतदारी का जो है वो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कराबतदारी की याद दिला रहे थे। अब ये लोग मिन्नतें कर रहे थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कसमें दे रहे थे और अपनी रिश्तेदारी का पास जो है वो याद दिला रहे थे। लेकिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ इल्तिफात नहीं किया, तवज्जो नहीं की, और कारून अपने दोनों साथियों समेत जमीन में धंस गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कयामत तक कारून और इसके दोनों साथी ये जमीन में धंसते चले जाएंगे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जिसने दौलत के नशे में बदमस्त होकर, जिसने अथॉरिटी के इख्तियार के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, उन पर इल्जाम लगाया, उनकी गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम को मानने से इनकार किया, उसका अंजाम मदनी चैनल के नाज़रीन आपने समात फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपना फर्मा बरदार रखे, अपने बंदों का फर्मा बरदार रखे, और अल्लाह तबारक व ताला अपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का हमें फर्मा बरदार रखे। याद रखिए, जब बंदा दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है। कब्र अमीर की हो गरीब की हो एक जैसी हुआ करती है। कब्र में कोई एसी नहीं होगा, कोई मैट्रेस नहीं होगा, कोई गद्दा नहीं होगा, कोई बिछौना नहीं होगा, कोई सिरहाना नहीं होगा। तो क्यों बंदा तकब्बुर करे, क्यों बंदा बगावत करे, सरकशी करे, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, आजिज़ी इख्तियार करे, इनकिसारी इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व ताला का मुती और फर्मा बरदार रहे। यही बात दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें सिखा रहा है। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत हमें बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बल्कि याद करवा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से दुनिया में भी बचाए, आखिरत में भी बचाए, और कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला हमें हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चल